بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا میرا ٹاپک بسم اللہ کی برکات ہے۔ بسم اللہ شریف جس کو تسمیہ کہتے ہیں، یہ قرآن مقدس میں سورتوں کے ساتھ نازل ہوئی۔ ہر سورت مبارکہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، مگر سورت توبہ سے پہلے یہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ سورت توبہ کے شروع میں یہ نہیں لکھی گئی۔ قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ سے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام برکت والا اور شیطان کو بھگانے والا ہے۔ یہ مہر لگ جاتی ہے کہ اب بسم اللہ پڑھنے والے کے پاس شیطان نہیں آ سکتا۔ اب تو دور آ گیا ہے کہ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام اور قرآن سے دور ہو گئے۔ ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ میرے پیارے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو، کیونکہ کفار ہر کام سے پہلے یوں کہتے تھے، بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام سے شروع۔ تم جب بھی کوئی کام شروع کرو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی نے سنا کہ ہر کام سے پہلے جو بسم اللہ پڑھے تو اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام خراب نہیں ہوتا اور پورا ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کر دیا۔ اس کا علم یہودی کو ہو گیا، وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے خیال کیا کہیں میری بیٹی مسلمان تو نہیں ہو گئی۔ اب وہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگا کہ کسی بہانے اپنی بیٹی کو قتل کر دے۔ ایک دن وہ بازار سے سونے کی انگوٹھی خرید کر لایا اور بولا، بیٹی سے پہن لے، جب ضرورت ہوگی تو مجھ سے لے لوں گا۔ اس لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ بیٹی سوئی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی اور مدینے کے باہر ایک نہر میں پھینک آیا۔ چند دن بعد اس نے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، لڑکی کے ماموں چچا وغیرہ کو بلایا اور خود بازار گیا، وہاں سے مچھلی خرید لایا اور بولا، بیٹی سے مچھلی کو کاٹ کر پکاؤ، کھانا تیار کرو۔ اس لڑکی نے چھری ہاتھ میں لی اور پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے مچھلی کا پیڑ چاک دیا تو اس میں سے اسے انگوٹھی مل گئی۔ اس نے وہ انگوٹھی بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلی میں پہن لی۔ کھانا تیار ہو گیا، سب رشتہ دار جمع ہو گئے۔ اب کھانے سے پہلے یہودی نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی وہ انگوٹھی لاؤ جو میں نے تم کو دی تھی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ انگوٹھی مجھے نہ دے سکے گی، تو اس بہانے میں ایسے مجرم قرار دے کر قتل کر دوں، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ جب اس نے انگوٹھی طلب کی تو بیٹی نے فوراً بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلی سے اتار کر یہودی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہودی حیران ہو گیا اور بولا، بیٹی یہ کیا؟ اس انگوٹھی کو تو میں نہر میں پھینک آیا تھا۔ بیٹی بولی، ابا جان یہ صرف بسم اللہ کی برکت ہے، پڑھو بسم اللہ بسم اللہ،
کہ بسم اللہ میں برکت ہے، پڑھو بسم اللہ بسم اللہ کہ بسم اللہ میں برکت ہے، کبھی دل میں یقین کر لو بسم اللہ.